बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्या इस्लाम ब्लाइंड फेथ है। अगर हम फेथ की डेफिनेशन डिक्शनरी में देखें तो डिक्शनरी कहती है फेथ इज कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट इन समवन और समथिंग विदाउट एविडेंस और रीजन। लेकिन अगर हम इस्लामिक फेथ यानी ईमान कुरानिक पर्सपेक्टिव में देखें तो ईमान इज कन्विक्शन विच इज बेस्ड अपॉन द रीजन एंड नॉलेज। तो यहां से ये पता चल रहा है कि इस्लामिक फेथ जो है वो ब्लाइंड फेथ नहीं है। अच्छा, अगर ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये रीजन ओरिएंटेड फेथ है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस्लामिक फेथ है क्या, ईमान है क्या, उसको पहले देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें कुरानिक रेफरेंस देखने पड़ेंगे जिससे हमें पता चले कि इस्लाम जो है वो ब्लाइंड फेथ नहीं है, रीजन ओरिएंटेड फेथ है। फिर उसके बाद जो है अगर ये रीजन ओरिएंटेड फेथ है तो फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि इसके बैकएंड पे क्या रैशनल है, क्या लॉजिकल आर्गुमेंट है जिससे हम कह सकते हैं कि इस्लाम जो है वो ब्लाइंड फेथ नहीं है, रीजन ओरिएंटेड फेथ है। तो सबसे पहले जो है ईमान क्या है, इस्लामिक फेथ क्या है। तो इसके लिए जो पॉपुलर हदीस है सही मुस्लिम से जो है किताबुल ईमान की हदीस नंबर 1 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 क्वेश्चन किए। इस्लाम क्या है, ईमान क्या है और एहसान क्या है। तो जब ये क्वेश्चन किया कि ईमान क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान है अल्लाह पे ईमान लाना, उसके फरिश्तों पे ईमान लाना, उसकी किताबों पे ईमान लाना, उसके रसूलों पे ईमान लाना, आखिरत पे ईमान लाना और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पे ईमान लाना। तो वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पे ईमान लाना चाहिए, लेकिन अगर कोई इन 6 चीज़ों पे जुबान से इकरार कर दे और दिल से तस्दीक कर दे तो उसको इस कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा कि वो ईमान ले आया। तो अब हम देखते हैं कि कुरानिक रेफरेंस क्या है जिससे पता चले कि इस्लाम जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है रीजन ओरिएंटेड फेथ को। तो इसमें बहुत सारे रेफरेंस है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ रेफरेंस मेंशन किए हैं। जैसे सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के नज़दीक जानदारों में सबसे बदतर वही बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते। तो यहाँ से ये पता चला कि फैकल्टी ऑफ रीजनिंग को यूज नहीं करने वालों को कितना डिस्करेज किया जा रहा है। ठीक है। और फिर जो है सूरह आराफ में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिसको हमने जहन्नम के लिए पैदा किया है। उनके पास दिल हैं मगर वो उनसे सोचते नहीं है, उनके पास आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं है, उनके पास कान हैं उनसे सुनते नहीं है, वो जानवरों की तरह हैं बल्कि इनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, जो सेंसरी एक्सपीरियंस को अप्लाई नहीं करते, उसको कुरान कितना, इस्लाम कितना डिस्करेज कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ों से तो यहाँ से ऐसी चीज़ें पता चल रही है कि कुरान जो है, जो रेफरेंस यहाँ पे मिल रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि रीजन ओरिएंटेड फेथ को कितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, कितना ज़्यादा लाइक किया जा रहा है कि आप जो है फैकल्टी ऑफ रीजनिंग अप्लाई करें। ठीक है, इस यूनिवर्स में गौर व फिक्र करें और सही नतीजे पे आप पहुंचे। अगर आप चैप्टर 38 में देखते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि ये किताब बहुत बड़ी बरकत वाली किताब है जो हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की है, ताकि दानिशमंद लोग इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें और नसीहत हासिल करें। ठीक है। तो इस किताब में भी अल्लाह ताला ये कहता है कि आप इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करो। ठीक है। यानी इस तरह से नहीं है कि आप बिल्कुल जो है वो ब्लाइंड बन जाओ और कोई गौर व फिक्र ना करो, आप गौर व फिक्र करो और सही नतीजे पे आप पहुंचो। तो इसको जो है वो बहुत ज्यादा कुरान अप्रिशिएट कर रहा है कि आप सेंसरी एक्सपीरियंस अप्लाई करो, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग अप्लाई करो और यूनिवर्स में अल्लाह ताला की निशानियों को देखो और सही नतीजे पे पहुंचो। तो बहुत ज्यादा अगर आप देखें, बहुत सारे और भी रेफरेंस है, तो इससे पता चल रहा है कि ये इस्लाम जो है वो ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये रीजन ओरिएंटेड फेथ है। इसको कुरान लाइक कर रहा है कि इस्लाम जो है वो रीजन ओरिएंटेड फेथ को कितना ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। अच्छा, अगर ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, रीजन ओरिएंटेड फेथ है, तो इसके बैकएंड पे क्या रैशनल है, क्या लॉजिकल आर्गुमेंट है कि हम कह सकते हैं कि इस्लाम जो है वो ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये जो है रीजन ओरिएंटेड फेथ है। तो इसके लिए भी बहुत सारे आर्गुमेंट हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 मेंशन किए हैं।
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے آرگومنٹ ہیں, یہاں پہ میں نے 3 جو ایکسپلین کر دیتا ہوں. پہلا میں نے جو ہے سورہ جاسیہ سے لیا ہے, جس کی آیت نمبر 3 to 6 جو ہے یہاں پہ بتاتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر جو ایمان لانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے بہت زیادہ نشانی ہے. یعنی قرآن کا یہ اسی طرح سے اسلوب ہے کہ وہ اپنی نشانیوں کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بات کرتا ہے, اس کی انڈیکیٹرز کی بات کرتا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو اور صحیح رزلٹ نکالو. تو اسی طرح ایمان والوں کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے اس حقیقت کو پہچانو. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں کی پیدائش میں نشانیاں ہیں, جانوروں کی پیدائش میں نشانیاں ہیں, دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں, آسمان سے بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرنے میں نشانیاں ہیں, ہواؤں کی گردش میں نشانیاں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے یونیورس میں اور انسانوں میں اور جانوروں میں بہت ساری جو نشانیاں پائی جاتی ہیں, انڈیکیٹرز ہیں, اس پہ آپ غور و فکر کرو اور صحیح نتیجے پہ آپ نکلو, اور تاکہ آپ جو ہے ایمان لے کے آؤ. یعنی بلائنڈلی نہیں ہے, ٹوٹلی ریزن اورینٹڈ فیتھ جو ہے آپ اس کو لے کے آؤ. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں آپ یہاں پہ بتایا ہے. اچھا, اس کو جو ہے آپ بڑے آسان طریقے سے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے جو ایکسپلین کیا ہے, اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کسی کے گھر ملنے کے لیے جائیں. جب آپ کسی کے گھر ملنے کے لیے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا گھر بڑا اچھا بنا ہوا ہے. آپ فوراً سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ڈیزائنر کون ہے, کس نے نقشہ بنایا. یعنی وہ رینڈملی تو نہیں بن گیا ہوگا, کوئی اس کا ڈیزائنر ہوگا جو بنایا اس کا جو ہے. ٹھیک ہے. آپ یہاں تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں. ٹھیک ہے. آپ نے تھوڑی سی فیکلٹی آف ریزننگ اپلائی کی ہے, لیکن اس کو فردر آپ اپلائی کریں. جیسے اگر وہ چائے آپ کے سامنے سرو ہو تو آپ دیکھیں جو دودھ اس میں آپ کو دیا جا رہا ہے چائے میں جو ہے, تو آپ دیکھیں کہ کو یا شیپ اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہے کہ وہ بلڈ اور ویسٹ سے دودھ جو ہے وہ آپ کو سیپریٹ کر کے دے دے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ پرفیکٹ ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں, یا کس جو ویسٹ سے جو ہے یا بلڈ سے جو ہے دودھ کو ایکسٹریکٹ کر کے انسانوں کو پلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کو یا شیپ اتنی انٹیلیجنٹ نہیں ہے, کوئی اور سپریم پاور ہے, سپریم مائنڈ ہے جو اس چیز کو کر رہی ہے. سیم اسی طرح سے دیکھا ہوگا کہ آپ نے ہنی بی جو ہے وہ شہد پروڈیوس کر رہی ہے, تو وہ اتنی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتی کہ وہ ہنی بی جو ہے لوگوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے, اتنی زیادہ وہ پروڈیوس کر نہیں. اس کے بیک اینڈ پہ بھی سپریم مائنڈ ہوتا ہے. وہ ایک اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا سسٹم جو ہے, یعنی اس کے پیچھے بھی ہستی ہے جو چیزوں کو جو پروڈیوس کروا رہی ہے. وہ ہنی بی جو ہے اتنی انٹیلیجنٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو پروڈیوس کر سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کو میزبان جو ہے وہ فروٹ رکھتا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اورنج ہے, مینگو ہے, ایپل ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ میں ڈفرینٹ ہے, سائز میں ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے درختوں کو, یعنی فروٹ کے درختوں کو جو ہے وہ سیم واٹر دیا جا رہا ہے, سیم آکسیجن کاربن جو ہے سیم آپ کو مل رہا ہے, لیکن ٹیسٹ میں ڈفرینٹ ہے. کون ایسا کر رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ میں ڈفرینٹ ہو رہے ہیں حالانکہ سیم واٹر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بیک اینڈ پہ سپریم مائنڈ ہے, کوئی اس طرح سے پرفیکٹ ڈیزائن بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں. پھر آپ جو ہے وہ اس کے گھر سے باہر نکلتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بغیر ستونوں کے کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تب بھی آپ کو جو ہے وہ یونیورس میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی کوئی ہستی ہے جو یہ چیز بنانے والی ہے. آپ دیکھتے ہیں ہوائیں چل رہی ہیں, کون ہوائیں چل رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی کوئی اس کے بیک اینڈ پہ یہ چیزیں کر رہا ہے, جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہستی یا سپریم پاور ہے اس میں جو ہے. سیم اسی طرح سے آپ دن کے ٹائم پہ آئے تھے اور رات کو واپس جا رہے ہیں, تو بھئی دن اور رات بڑے پرفیکٹلی ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں. یہ کون چلا رہا ہے, کون اس طرح سے یہ چیزوں کو کر رہا ہے, کون پلاننگ کر رہا ہے, کس نے یہ پرفیکٹ ڈیزائن بنایا ہے؟ کوئی ہستی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب آپ گئے تھے تو باغیچہ بڑا ان کا جو ہے وہ اچھا نہیں تھا, لیکن بعد میں کچھ دیر بعد شام کو بارش ہوئی اور بارش سے جو ہے بالکل زمین جو ہے وہ ہری بھری ہوگی. تو کون ہے جو مردہ زمین کو بارش سے جو ہے وہ جلا اٹھاتا ہے, زندہ کر دیتا ہے؟ تو اگر آپ یونیورس میں, اگر آپ اپنے آپ میں, جانوروں میں, ٹھیک ہے, گلیکسیز میں, سٹار میں, ٹھیک ہے, پودوں میں, برڈز میں آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی نشانیاں آپ کو مل جاتی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ رینڈملی جو ہے یہ رونما نہیں ہو رہی. اس کے بیک اینڈ پہ کوئی ہستی ہے, کوئی سپریم مائنڈ ہے جو ان چیزوں کو رن کر رہا ہے. وہی گاڈ ہے جس پہ آپ جو ہے ایمان لے کے آ رہے ہیں. تو یہ بلائنڈلی نہیں ہے,
ٹھیک ہے. یہ ٹوٹلی ریزن بیسڈ جو ہے, ریزن اورینٹڈ جو ہے ایمان ہے, جس کو آپ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, جس کی آپ جو ہے وہ تصدیق کر رہے ہیں. تو یہ تھا جو پہلا آرگومنٹ جو ہے جسے میں نے دیا. سورہ جاسیہ سے میں نے آیت نمبر 3 سے 6 تک کیا اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا. اب میں دوسرا آرگومنٹ جو ہے وہ جو سورہ عنکبوت جو ہے اس کی جو اس سے میں لیتا ہوں ورس نمبر 48 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو یہ جو مشرکین ہیں یہ جو ہے وہ ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں پہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن کتاب جو ہے وہ دی گئی ہے, قرآن جو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کانٹر آرگومنٹ کو ایسا بھی کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی کوئی اور پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو وہ کتاب دے دے گا, وہ بھی چلے لکھوا دے گا, کچھ ایسے نہیں. اس کتاب کو دیکھیں یہ کس لیول کی ہے, لیول کو کس طرح سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. جب یہ بات کرتی ہے انسانوں کی پیدائش کی, یہ کہتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتھڑے سے, پھر گوشت کی بوٹی سے. تو یہ بات جو ہے جو 1450 سال پہلے کی جا رہی ہے, آج ایمبریولوجی جو ہے اسی بات کو جو ہے وہ سائنٹیفک میں پروو کر رہی ہے کہ ہاں 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے جو بات کی گئی ہے, آج ایمبریولوجی اسی چیز کو اسی طرح سے پروو کر رہی ہے کہ یہ صحیح بات کہی گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ کتاب جو ہے اس کا لیول دیکھیں, جو ہے جب یہ ایمبریولوجی کی بات کرتی ہے تو پرفیکٹ بات ہوتی ہے, اور 1450 سال پہلے جو بات کی وہ صحیح بات کی گئی. اگر یہ ایسٹرو فزکس کی بات کر رہی ہے, یعنی سٹار کی بات کر رہی ہے, گلیکسیز کی بات کر رہی ہے, تو آج اس کو سائنس پروو کر رہی ہے کہ بھئی یہ جو اتنا فائن ٹیون یونیورس ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو فزیکل کانسٹنٹ ہے, اگر یہ ڈسٹرب ہو جائیں, تھوڑے بھی ڈسٹرب ہو جائیں, معمولی سے بھی ڈسٹرب ہو جائیں, تو یونیورس ایگزسٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ بات جو ہے 1450 سال پہلے کہی گئی, اور آج جو ہے بالکل جو ہے وہ ایسٹرو فزکس کو پروو کر رہی ہے. وہاں پہ کہا گیا کس طرح سے سورج اور چاند جو ہے اپنے مدار میں جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آج اس کو ایسٹرو فزکس جو ہے وہ پروو کر رہی ہے. سیم اسی طرح سے جو ہے اس وقت بات یہ کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس کو بنایا اور وہ جس طرح سے چاہتا ہے اس کو جو ہے وہ آگے پھیلاتا ہے, اس کو جو ہے ایکسپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آج یہ ماڈرن سائنس جو ہے اس کو پروو کر رہی ہے کہ ہر سال گلیکسی اور اسٹار جو ہے وہ یونیورس میں ایڈ ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کتاب اس طرح سے, آپ یہ دیکھیں کہ کس لیول کی کتاب ہے. یعنی جو ہے 1450 سال بعد کہی گئی, آج وہ ماڈرن سائنس جو ہے 40-50 سال پہلے اس چیزوں کو وہ پروو کر رہی ہے. ایون بگ بینگ تھیوری کا آپ دیکھ لیں, 40-50 سال پہلے جو ہے وہ سائنس نے اس کو کہا کہ بگننگ کس طرح سے ہے, لیکن 1400 سال پہلے سورہ انبیاء میں ورس نمبر 30 میں بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتا دیا کہ یونیورس کس طرح سے سٹارٹ ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ یہاں پہ ہے کہ چاہے وہ ایمبریولوجی کی بات ہو, چاہے ایسٹرو فزکس کی بات ہو, چاہے بگ بینگ تھیوری کی بات ہو, تو آپ کو یہ کتاب دی گئی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اس لیول کی کتاب دی گئی ہے کہ اس کو ماڈرن سائنس بھی جو ہے وہ ڈسپروو نہیں کر سکی. جو بھی بات اس نے کہی ہے اگر وہ سائنس سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو ماڈرن سائنس نے بالکل ایکسیپٹ کیا, اور اسی طرح سے کہا کہ ہاں جو 1450 سال پہلے بات کہی ہے وہ صحیح بات ہے. تو اس کا مطلب یہ دیکھیں کہ یہ جو کتاب دی گئی ہے, جو یہ کلام دیا گیا, یہ اسی ہستی کا ہے جس نے یونیورس بنائی ہے, جس نے ہم سب کو بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو اس نے کہا اور جو اس نے بنایا وہ سیم ہے, اور یہ چیزیں آج بھی پروو ہو رہی ہیں. تو یہ بہت بڑا لاجیکل آرگومنٹ ہے ایمان لانے والوں کے لیے کہ ہم کو بلائنڈلی ہم جو ہے وہ اس پہ نہیں, اسلام پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. اس کو کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے, اس کو ریزن بیس جو ہے وہ ہم فیتھ ہے, ہم اس کو کلیئرٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں ہمارے سامنے جو ہے وہ یونیورس میں بالکل واضح ہیں. ٹھیک ہے. تب اس کو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہے, وہ یہ ٹوٹلی ریزن اورینٹڈ فیتھ ہے. ٹھیک ہے. اور یونیورس کی نشانیاں ہمیں یہ بار بار پکار کے کہہ رہی ہیں, اور یہ ہم بتا رہی ہیں کہ یہ دیکھو یہ کس ہستی نے جو ہے وہ چیزیں بنائی ہیں, اور قرآن میں بھی ان چیزوں کو منشن ہے. تو کوئی قول و فعل میں تضاد نہیں آ رہا. یعنی یونیورس اور ہمیں بنانا جو اس کا فعل ہے, اور قرآن جو ہے اس کا کلام ہے.
तो कोई भी उसमें जो है वो तजाद नहीं है, जिससे पता चल रहा है कि ये इस्लाम जो है रीजन ओरिएंटेड फेथ है, ना कि ये ब्लाइंड फेथ है। ये मेरा जो है वो सेकंड आर्गुमेंट जो है। उसके बाद थर्ड आर्गुमेंट जो है वो इस तरह से है कि जो मैंने सूरह बकरा और सूरह हूद और सूरह इसरा से लिया है, अगर इतनी दलाइल के बाद, इतनी जो है वो क्लैरिटी के बाद फिर भी कोई कहे कि भाई मुर्गे की टांग एक ही है, ठीक है, तो फिर जो है इस किताब जैसी कोई और किताब बना के ले आए, इसकी 10 सूरतों जितने बना के ले आए, इसकी एक सूरत के बराबर ही बना के ले आए। वो जिसको चाहे जो है वो मदद लेना चाहे ले ले, ठीक है। तो इस जैसी वो किताब बना के ले आएगा। अगर वो समझता है कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये इंसानों की तरफ से ही है, तो इस जैसे बना के ले आए। वो हरगिज बना के नहीं ले आएगा, ये कुरान का चैलेंज है, ठीक है। वो नहीं बना के लेके आ सकेगा, ठीक है, क्योंकि ये किताब जो है उस हस्ती की तरफ से है जिसने हम सबको बनाया, पूरी यूनिवर्स को बनाया, हर चीज को जिसने बनाया, ये उस हस्ती की तरफ से है। ये आम लेवल की किताब नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही है, ठीक है, बिल्कुल जो है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज दिया गया है, सूरह बकरा में दिया गया है, सूरह हूद में दिया गया है, सूरह इसरा में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कुछ लॉजिकल आर्गुमेंट जो है, कुछ उसके क्यों रीजन ओरिएंटेड फेथ है ये, उसकी जो है वो उसके बैकएंड पे क्या रैशनल है, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए। बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जो हम देख सकते हैं कुरान से और हदीस से जो है, जिससे पता चलता है कि इस्लाम जो है वो ब्लाइंड फेथ नहीं है, रीजन ओरिएंटेड फेथ है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर दिए हैं। तो इस वीडियो में मैंने ईमान क्या है उसको डिस्कस किया, और कुरान जो है उसके रेफरेंस डिस्कस किया कि किस तरह से जो कुरान जो है रीजन ओरिएंटेड फेथ को लाइक करता है, अप्रिशिएट करता है, वो डिस्कस किया। और रीजन ओरिएंटेड ईमान के या रीजन ओरिएंटेड फेथ के बैकएंड पे क्या रैशनल है, क्या लॉजिकल आर्गुमेंट है, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।